الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم نہ بڑھو اللہ سے آگے اور اس کے رسول کے آگے، اور تم ڈرتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے۔ آگے دوسری آیت کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو، اور تم اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تمہارے اعمال اکارت ہو جائے اور تمہیں اس کا علم تک نہ ہو۔ اس دوسری آیت کے متعلق کل گفتگو ہوئی تھی کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر ضروری تھی، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی امت پر آپ کا احترام اور آپ کا ادب ضروری ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند بزار کی ایک روایت نقل کی ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا کہ جب یہ آیت کا نزول ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب آئندہ میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گا مگر اسی طرح جس طرح ایک سرگوشی کرنے والا سرگوشی کرتا ہے، اس طرح میں بات کروں گا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا اس قدر ان پر اثر ہوا کہ اس آیت کے نزول کے بعد بعض حضرات اور بعض صحابہ جس کی قدرتاً ان کی آواز اونچی تھی، جن کی آواز قدرتاً اونچی تھی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا ترک کر دیا۔ جیسا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی روایت ہے مغازی کی، جو مفسر قرآن علامہ ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ادریسی کے اندر میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار صحابہ کے خطیب تھے اور بڑی اونچی آواز تھی ان کی قدرتاً، وہ ارادہ کرنے کے باوجود بھی آہستہ بولنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی، تو انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ اب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہیں رہوں گا، اس لیے کہ میری آواز میں نیچا بولنا چاہتا ہوں پھر بھی میری آواز اونچی ہو جاتی ہے، کہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کی زد میں نہ آ جاؤ۔ اس لیے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ کئی دن گزر گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا کہ ثابت بن قیس مجلس میں نظر نہیں آتے، کیا وہ بیمار ہے؟ تو کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو یہ مسئلہ ہوا۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا انہوں نے میرے سامنے اس طرح تذکرہ کیا تھا کہ کہیں میں اس زد میں نہ آ جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بل ہوا من اہل الجنہ، وہ تو اہل جنت میں سے، وہ تو جنت والوں میں سے، وہ اہل نار میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں جس کو تم پسند کرو؟ فرمایا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ کے راستے میں تمہاری شہادت ہو جائے اور اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے؟ کیوں نہیں اللہ کے رسول، مجھے یہ بات پسند ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو یہ سنایا تھا۔ بعد ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے اندر میں
دو طائف کے دو شخص آئے تھے، دو آدمی آئے تھے، انہوں نے زور زور سے باتیں کرنی شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو ان کو کہا کہ ان کو بلاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح زور سے بات کرتے ہو؟ فرمایا تم کہاں کے ہو؟ فرمایا ہم طائف کے ہیں، اگر تم اہل مدینہ کے ہوتے اور شہر کے ہوتے تو میں تمہیں ابھی کوڑے برساتا، ابھی تم یہاں کے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے برساتا۔ کیا تمہیں اس کے آداب سے تم بالکل ناواقف ہو؟ محدثین نے اس حدیث کے سامنے رکھتے ہوئے یہ ادب اور یہ اصول نکالا اور یہ مسئلہ اخذ کیا اور لیا ہے۔ فرمایا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جس طرح آپ کا ادب اور احترام ضروری تھا، اسی طرح آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی آج بھی آپ کا ادب، احترام اور عظمت اور توقیر آج بھی ضروری ہے۔ آج بھی جب روضہ رسول کے اوپر حاضری ہو تو بڑے احترام کے ساتھ، باوقار اور سکون کے ساتھ وہاں جائے، وہاں ڈھکن دھکا نہ کرے، وہاں سیلفیاں نہ لے۔ جس کی نظر موبائل کے اوپر جائے گی اس کی نظر نبی کے اوپر کیسے جائے گی؟ اور جب نبی کے اوپر نظر نہیں جائے گی تو پھر نبی کی رحمت اور نبی کی توجہ اس کے اوپر کیسے جائے گی؟ بہت سارے حضرات وہاں جا کر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کو بوسہ دیتے ہیں اور سیلفی کھینچتے ہیں، روضہ رسول کے اوپر حاضری دیتے ہیں اور سیلفی کھینچتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چیزیں منع کرنے کے لیے اور روکنے کے لیے آئے تھے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے اوپر جب سلام پیش کرنے کے لیے جائے تو باوقار، ادب اور سکون کے ساتھ جائے۔ اور محدثین اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ زور سے سلام بھی نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے، تو زور سے سلام بھی نہیں پڑھنا چاہیے، بہت ہی ادب کے ساتھ۔ جب اب پہلے تو بار بار ریاض الجنہ میں جانے کی نوبت آتی تھی اور جانے کی اجازت تھی، اب تو وہ نسخ آ گئے، آپ کو پہلے سے موبائل میں آپ کو یہ کروانا، بکنگ کروانا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو جانے دیتے ہیں۔ تو ایک ساتھ بہت سارے لوگ ساتھ میں جاتے تو بہت دھکم دھکا ایک دوسرے کو مار کر اندر میں گھس جاتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بہرحال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح حیاتی میں آپ کے آداب تھے، اسی طرح وفات کے بعد بھی آپ کے ساتھ اسی طرح ادب اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یہ اب یہاں ایک بہت اہم مسئلہ ہے، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبروں کے اندر میں زندہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے کچھ بندوں کے اوپر خصوصی انعام فرمایا ہے اور ان بندوں کی تفصیل بھی بیان کر دی ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درجہ بندی بھی بیان کر دی کہ انبیاء علیہ السلام ہے، اس کے بعد صدیقین ہے، اس کے بعد شہداء ہے اور اس کے بعد صالحین ہے۔ جو صالحین کو انعام ملے گا اس سے اوپر کا انعام جو ہوگا وہ شہداء کو ملے گا، اور جو شہداء کو انعام ملے گا اس سے اوپر کا انعام صدیقین کو ملے گا، اور صدیقین کو جو انعام ملے گا اس سے اوپر انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہے، تمہیں اس کا کوئی شعور تک نہیں ہے۔ تو بس اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو شہید ہے اللہ نے جب ان کو ایک زندگی دی، مرنے کے بعد ان کو زندگی دی، تو پھر صدیقین اور نبی کا درجہ تو شہداء سے بھی اوپر کا ہے، شہداء سے بھی اوپر کا ہے۔ تو ہمیں یہ لا محالہ یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی ملی ہے اور زندگی عطا فرمائی ہے۔ اب وہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ ایک دوسری بات سمجھنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو امت کے احکام سے بالکل مختلف اور الگ تھے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے احکام ایسے تھے جو امت سے بالکل الگ تھے. امتی صدقہ کا مال کھا سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کا مال نہیں کھا سکتا، آپ کو منع کر دیا گیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ کی نیند یہ ناقص وضو نہیں تھی، اور امت کا کوئی فرد جب سوتا ہے تو اس کی نیند ناقص وضو ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹا تھا. اسی طرح تہجد کی نماز امت کے لیے نفل ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی. اسی طرح کہ امت کے لیے بیک وقت تک 4 شادیوں کی اجازت ہے. اگر آپ کو 5ویں شادی کرنی ہو تو 4 میں سے پہلے کسی ایک کو آپ کو طلاق دینا پڑے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیک وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 9 بیویاں ایک ساتھ رکھنے کی اجازت تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام امت کے احکام سے بالکل مختلف تھے. جب احکام مختلف تھے تو موت اور حیات کا مسئلہ بھی مختلف تھا. ایک عام امتی کی موت اور حیات کا مسئلہ الگ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور حیات کا مسئلہ الگ ہے. ہم حضور کی وفات کو اپنی موت کے اوپر اور عام انسان کی موت کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عام انسان کی جب موت آتی ہے تو اس کے جسم سے روح کو نکال دیا جاتا ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ اس کی روح کو نکال کر اگر وہ بندہ نیک ہوتا ہے تو جنت کا ایک پرندہ ہوتا ہے، اس پرندے کے گلے اور توق کے اندر میں وہ روح کو منتقل کر دیا جاتا ہے، اور وہ پرندہ جنت کے اندر میں گھومتا رہتا ہے اور کھاتا رہتا ہے اور سیر کرتا رہتا ہے، اور اس کی روح جو یہ مومن بندے کی روح ہے وہ بھی جنت کے اندر میں سیر کرتی رہتی ہے. تو ان کو یہ تقویت اور ان کو یہ مقام مل گیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح تھی وہ امت سے بالکل الگ تھی. اب اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مردہ کہے نعوذ باللہ، تو ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو نکالا گیا تو کہاں رکھا گیا؟ اگر وہ یوں کہے کہ جنت میں رکھا گیا تو پھر سوال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ کائنات کے اندر میں جتنی مخلوقات ہے ان سب میں سب سے عظیم اشرف اعلیٰ اگر کوئی مخلوق ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے. تو گویا اگر جنت میں رکھا گیا تو جنت افضل ہو جائے گی. اور ہمارے اکابر دیوبند کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ کے اوپر آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے جسم مبارک کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ مٹی عرش سے بھی افضل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ مٹی بھی افضل ہے عرش سے. تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو جنت میں رکھا گیا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھا جواب دیا. حضرت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم سے روح کو نکال کر آپ کے قلب مبارک کے اندر میں سمیٹ دیا گیا. پورے جسم مبارک سے نکال کر آپ کے قلب مبارک کے اندر میں سمیٹ دیا گیا. یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی، اور بعد میں وہ روح آپ کے جسم مبارک کے اندر میں اس کو پھیلا دیا گیا. تو پھر موت کیسے واقع ہوئی؟ اور حضرت آ کے اس کا جواب دیتے ہیں کہ جیسے ایک روم ہوتا ہے، ایک کمرہ ہوتا ہے، اس کے اندر میں آپ ایک بلب اور ایک گلوب جلاتے ہیں تو پورے کمرے کے اندر میں اس کی روشنی ہوتی ہے، اور جب آپ اس گلوب اور اس بلب کے اوپر آپ کوئی ڈھکن رکھ دیں گے تو پورے کمرے کے اندر میں اندھیرا ہو جائے گا. لیکن اس ڈھکن کے اندر میں پہلے بھی روشنی تھی اور ابھی بھی اس کے اندر میں تو روشنی ہی ہے. بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا قبر شریف کے اندر میں رکھ کر گویا ایک ڈھکن کی طرح آپ کو بند کر دیا گیا. پہلے بھی آپ کی حیات طیبہ میں جس طرح نور تھا ابھی بھی اسی طرح وہاں نور ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمیں وہ نور محسوس نہیں ہوتا. یہ ہے اصل مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہی وجہ ہے
کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور آپ لوگوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، تو حضرت عمر نے تلوار نکالی کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے ہزاروں انسانوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے جس کی روح کو نکلتے ہوئے آپ نے دیکھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، گویا یہ کوئی اور عالم میں آپ کو اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ سے اجازت لی کہ اللہ کے رسول بہت دن ہو گئے، میری ایک بیوی فلاں جگہ رہتی ہے اوالی میں، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اگر آپ کی اجازت ہو میں وہاں ملاقات کر کے آؤں، ان سے مل کر آؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور ابو بکر صدیق نے بھی دیکھا کہ آج حضور کا چہرہ بڑا اچھا ہے اور حضور کی طبیعت بڑی اچھی ہے، جو بیمار تھے اس کے مقابلے میں آج طبیعت بڑی اچھی ہے۔ ابھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے ہی تھے کہ یہ اطلاع ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ تشریف لائے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آپ آئے اور آپ نے چادر مبارک ہٹائی اور آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بوسہ دیا اور فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے بھی کتنے خوبصورت لگ رہے تھے اور اب بھی آپ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ گئے کہ یہ عام انسانوں کی موت کی طرح یہ موت نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، کہ محمد تو صرف اللہ کے ایک رسول ہے۔ ان کنتم تعبدون محمدا فانه قد مات، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو یقین رکھو سمجھ لو کہ محمد کا تو انتقال ہو گیا، اور اگر تم اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو فان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے اس کو کبھی بھی موت نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیو، اسی طرح انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جنازہ اور جب آپ کے جنازے کا نماز پڑھنے کا مسئلہ آیا، وہ بھی ایک عام انسان اور عام امتی سے بالکل الگ تھا۔ جب کسی عام امتی کا عام انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، 4 تکبیرات کہتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں اور جس حجرے میں آپ وفات پا گئے وہیں پر آپ کو رکھا گیا۔ صحابہ باری باری آتے تھے، صلاۃ و سلام پیش کر کے پھر رخصت ہو جاتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی اس طرح نماز ہوئی کہ صحابہ باری باری آتے تھے۔ میرے بھائیو، ایک اور بات ہے کہ عام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ حیات ہیں، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں، جو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ شادی اس کے ساتھ کر سکتے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اور جو انسان زندہ ہو اس کی بیوی کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتے، لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے اپنی قبر مبارک میں، لہذا ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 18 برس تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف پر درس بخاری دیا، 18 سال تک۔ ایک مرتبہ جب حیات النبی کا مسئلہ آیا کہ کیا دلیل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہے، تو انہوں نے اشکال کیا کہ کیا دلیل ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرتضی نے اشارہ کیا قبر کی طرف کہ دیکھ لو، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف کے باہر بیٹھے ہوئے تھے،
اور سارے طلبہ جتنے وہاں بیٹھے تھے سب نے اپنے آنکھوں سے زیارت کر لی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتابیں بھی علامہ جامی ایسے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے انسان اور عالم تھے کہ اللہ اللہ ایسے عشق رسول میں کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف پر جاتے تھے اور سلام پیش کرتے، حضور ان کے سلام کا جواب دیتے اور فرماتے سلامتی کے ساتھ جاؤ اور دوبارہ سلامتی کے ساتھ واپس آؤ. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں 54 حج کیے، 54 حج کیے. ہر مرتبہ حضور کی طرف سے سلام بھی ملتا، جواب بھی ملتا. لیکن جب آخری مرتبہ جب وہ گئے تو انہوں نے کچھ اشعار لکھے تھے جس کو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں درود شریف میں وہ لکھا بھی ہے، اور مولانا اسعد اللہ صاحب نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے جو فضائل درود شریف میں موجود ہے. فرمایا یہ اشعار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر اور آپ کے روضہ شریف پر جا کر پڑھوں گا. جب وہ گھر سے نکلے اور مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے قریب پہنچے تو مکہ کے گورنر اور مدینہ کے گورنر کے خواب میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا کہ فلاں شخص کو روک دو اور انہیں مدینہ میں آنے نہ دیا جائے. وہ لوگ گئے، تلاش کیا لیکن ملاقات نہیں ہوئی اور ملے نہیں. دوسری مرتبہ پھر رات کو خواب میں زیارت ہوئی. فرمایا گورنر کو کہ ان کو اس شخص کو روک دیا جائے، اس عالم کو روک دیا جائے، فلاں جگہ کے اوپر ہے. وہاں گئے تو دوسرے دن یا تیسرے دن پھر ان کو پکڑا گیا اور ان کو بند کر دیا گیا. جب حج کا موسم گزر گیا اس کے بعد پھر خواب میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گورنر کے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی مجرم نہیں ہے، یہ کوئی مجرم نہیں ہے، تو عشق رسول میں ڈوبا ہوا انسان ہے. اصل میں انہوں نے کچھ اشعار لکھے ہوئے تھے، انہیں کہہ دیا جائے کہ وہ جب میرے روزے کے اوپر آئے تو وہ اشعار نہ پڑھے، میرے روزے کے اوپر جب حاضر ہو تو وہ اشعار نہ پڑھے، اس لیے کہ وہ ایسے اشعار لکھے ہیں کہ جب وہ اشعار پڑھے گا تو مجھے ان کی وجہ سے باہر ہاتھ نکالنا پڑے گا اور ان کو سلام سے مصافحہ کرنا پڑے گا، اور جس کی وجہ سے بعد میں جا کر لوگ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. بعد میں جب وہ وہاں گئے اور ان کو چھوڑ دیا گیا، وہاں ادب اور احترام کے ساتھ لے گئے، اور اس گورنر نے کہا بھائی میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں، مجھے تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، اس لیے میں نے آپ کو پکڑا تھا اور آپ کو بند کر دیا تھا. بعد میں جب انہوں نے آخری 54 حج کے اوپر جب سلام کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سلام کا جواب ملا نہ کچھ کہا. تو وہ سمجھ گئے کہ بس یہ آخری مرتبہ ہے، اب میری زندگی اب زیادہ نہیں ہے، اب کے بعد میری یہاں حاضری نصیب نہیں ہوگی. بہرحال میرے بھائیو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح آپ کے حیاتی کے اندر میں جس طرح صحابہ آپ کے آداب، آپ کا احترام، آپ کی عظمت، آپ کی توقیر کرتے تھے، اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ حضور تو دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن آج بھی آپ کی سنتوں کو ہم زندہ ہیں، آپ کی سنتوں کو پکڑے رکھیں. جب انسان سنتوں کے اوپر عمل کرے گا تو انشاءاللہ وہ ہر فیلڈ کے اندر میں کامیاب ہوگا. اور جب روزہ رسول کے اوپر حاضری ہو تو احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ جائے. اور حضور فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی دور سے سلام پیش کرتا ہے تو فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں، اور جب میرے قریب میں آ کر وہ سلام پیش کرتے ہیں تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. ان تمام باتوں سے ثابت ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات، اپنی قبر شریف میں زندہ ہے، حیات ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.